اسکندر مرزا ایک ویسے ہی ایک کنٹروورشل فگر ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. آپ ایک حادثاتی تاریخ دان ہیں, ایکسیڈنٹل ہسٹورین ہیں, تو آپ نے ان کو کیوں چنا؟ میرے خیال میں مجھے ضرورت ہی نہیں تھی یہ کتاب لکھنے کی اگر تاریخ نویس اور تاریخ دان جو ہمارے ہیں اگر وہ اپنا کام دیانتداری کے ساتھ کرتے, انٹیگریٹی کے ساتھ کرتے اور ایز اے ہسٹورین کرتے. یو آر لوکنگ فار آئیدر اے ہیرو اور اے ویلن. ہسٹری از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. ایک تاریخ دان کی جو انٹیگریٹی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ سارے شیڈز کے بارے میں بتائے, اپنے اوپینین کو دور رکھے. بہت ایکسٹینسو ان کا ڈائریز تھی, وہ سب کی سب جو ہے آفٹر دا کو جو ہے وہ جو ہے سرکار نے ضبط کر لی اور اس کے بعد کیا ہوا وی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. اچھا, جب سنتاس معاہدہ ہو رہا تھا تو ایوب خان اور اسکندر مرزا کے درمیان اس بات پہ اختلاف تھا. There was اس وقت جو ہے ایوب was not so vocal about it, but his attitude was clear that he was like جلدی کرو let's get it done. گوادر ان کی کوششوں سے انہوں نے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کوشش کی اور گوادر پاکستان کو ملا. So I started looking for it and I landed on Gwadar Papers. اس کا ٹائٹل ہی تھا Gwadar Papers. اور اس میں ایکسچینج آف سائفرز اینڈ کانفیڈینشیل ٹاپ سیکرٹ کیبلز بٹوین پاکستان, گریٹ برٹن, عمان, USA, یہ چار کے بیچ میں ہو رہے تھے. آپ آج کل کے سیاستدانوں کو دیکھیں, the moment they go into exile, they not only badmouth the regime they have left behind, but the country. And they never miss an opportunity اس پر strike کرنے کی. یعنی پاکستان سے آپ کو بہت کچھ نہیں ملا. I tried to contact the establishment division, the archives. اس حد تک سوال ہو ان پہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے. جو دو بہت بڑے الزام لگتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور دوسرا یہ کہ سیاست میں وہ فوج کو لے کر آئے. He was quite clear about one thing. Foreign affairs is my business. He told the Prime Minister stay out of it. Indians کا through out pressure تھا because they were not too happy Gwadar coming to Pakistan. Objectives resolution کون لائے؟ لیاقت علی خان. صدر مرزا توڑ گئے, آپ غلطی کر رہے ہیں. He was politically and administratively mature enough to maintain the balance between the two, the personal side and the professional obligations. It is difficult. Nonetheless, he managed. Then you should look at Sir Olive Carreau, who wrote the famous book Pathans. He dedicated that book to whom? Iskandar Mirza. اسکندر مرزا پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کمزور ہوئی. The scholars, the historians, ناقدین and the academia, it's very unfortunate. ان میں سے کسی نے کبھی نہ نوٹ کیا نہ بولا. ہم کسی اور کو قصوروار ٹھہرا کے اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. It's very sad. میں ہوں منزہ صدیقی. میرے ساتھ آج ہیں سید خاور مہدی صاحب جو کہ مصنف ہیں, سٹیزنز ایکٹیوسٹ ہیں اور سابق فزیشین سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے یہ کتاب لکھی اسکندر مرزا کے بارے میں 2023 میں یہ آئی تھی, لیکن آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ میرے خیال ہے پبلک ڈسکورس میں یہ اب تھوڑی زیادہ آنے لگی ہے. یہ جو ہے یہ اسکندر مرزا جو کہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر تھے, یہ ان کے میموائرز ہیں, ان کی یادداشتیں ہیں جنہیں آپ نے کمپائل کیا اور ایڈٹ کیا. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے ہائنڈ سائٹ جو ہے وہ 2020 ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ اس سے ایگری نہیں کرتی کیونکہ اس میں کانٹیکسٹ مسنگ ہوتا ہے. بڑا جب آپ آج بیٹھ کے ماضی کو دیکھتے ہیں تو بڑا ایک لینئر سے طریقہ ہے نا, 2D ایفیکٹ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں چیزیں صحیح سے سمجھنا, اس وقت کے حالات اور یہ سب جاننا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو وہ مشکل, اور پھر اسکندر مرزا ایک ویسے ہی ایک کنٹروورشل فگر ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, تو اور آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ ایک حادثاتی تاریخ دان ہیں, ایکسیڈنٹل ہسٹورین ہیں, تو آپ نے ان کو کیوں چنا؟ بہت شکریہ مرتضیٰ صاحبہ, ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے موقع دیا. جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا اور انٹروڈکشن میں کافی حد تک آپ نے ایکسپلین بھی کیا, تو وائی اسکندر مرزا؟ میرے خیال میں مجھے ضرورت ہی نہیں تھی یہ کتاب لکھنے کی اگر تاریخ نویس اور تاریخ دان جو ہمارے ہیں, اسکالرز ہیں, ایکیڈیمیا ہے, اگر وہ اپنا کام کرتے اور ایک دیانتداری کے ساتھ کرتے, انٹیگریٹی کے ساتھ کرتے اور ایز اے ہسٹورین کرتے, نہ کہ ایز اے انکوزیٹر.
تو سارا مسئلہ اسی میں شروع ہوا جب when you have your likes and dislikes, تو اس میں جب ہوتا ہے تو آپ اس ہسٹری کو اپنے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور جو آپ کو پسند آتا ہے آپ چیری پک کر لیتے ہیں, جو نہیں پسند آتا اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں آپ جو ہے یو آر لوکنگ فار either a hero or a villain. اصل میں ہمارے نا سیاسی ڈسکورس میں یہ ایک ہماری عادت سی بن گئی ہے کہ ہم لوگ جس پارٹی کو جس شخص کے سپورٹ میں ہوتے ہیں تو بالکل بس اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہے اور اگلا جھوٹا ہے. تو یا لوگوں کو ٹوٹل اینجلز یا ٹوٹل ڈیول بنا دیتے, یعنی بلیک اور وائٹ. یہ نہیں سوچتے کہ لوگ انسان ہے نا, یہ لیڈرز بھی انسان ہے, غلط بھی کریں گے صحیح بھی کریں گے. تو وہ جو گرے ایریا ہے اس میں دیکھنے کی ہماری ایز اے نیشن کیپیسٹی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اب اسکندر مرزا نے غلطیاں کہ ان پہ جو دو بہت بڑے الزام لگتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا, اور دوسرا یہ کہ سیاست میں وہ فوج کو لے کر آئے. یہ ان پہ دو ہیں اور اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک دو چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو اسکندر مرزا نے اچھے کیے کام اور جس کا ذکر نہیں ہوتا. ان میں سے ایک ہے گوادر اور دوسرا ہے سنتاس معاہدہ, انڈس واٹر ٹریٹی. تو پہلے ہم اگر گوادر پہ کریں بات, ٹھیک ہے. گوادر ان کی کوششوں سے انہوں نے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کوشش کی اور گوادر پاکستان کو ملا. وہ اس بارے میں بتائیے کہ آپ نے جو یہ میموائرز میں یہ ریسرچ کیا بتاتی ہے. اچھا, جب اس کے لیے میں نے شروع کیا کام تو مجھے نہیں پتا تھا گوادر کا. It was accidental discovery. Again, accidental historian, accidental discoveries, you know. And not being trained in the traditional and professional way a historian would conduct research. So I may jump steps and land in places that other historians may take time to arrive at. While I was researching on him, تو میں آرکائیوز جو ہے میں نے سوچا کہ جو ریجن کی ہیں وہاں بھی چیک کرتا ہوں. ایران کی بھی کی, وہاں بڑی ویل مینٹینڈ بائی دا وے, اینڈ آئی گاٹ فرینڈس ہو ہیلپ می ٹرانسلیٹنگ اٹ ایز ویل. مگر اتنے کوئی ایسی کوئی خاص چیزیں نہیں تھیں جو کہ مطلب ہے کہ اس کا میں سوچ رہا تھا کہ حصہ بنے. تو while I was doing that there was mention of Oman in one of the confidential documents. تو میں نے کہا of all the places Oman کا کیوں ذکر آ رہا ہے, اور کچھ نہیں تھا, صرف Oman کا ذکر تھا, the cipher sent to Oman. تو میں نے کہا تو سائفر کانفیڈینشیل, سائفر ہمارے ویسے ہی بہت مشہور ہے پاکستان میں, سائفرز تو ہمارے کان کھڑک جاتے ہیں سائفر سنتے ہی. تو ہم نے کہا سائفر کو ٹریس کرو, تھوڑا چھوڑ دو اس کو. تو سائفر کو ٹریس کرنا شروع کیا تو وہ پتہ چلا کہ I was told by someone in Oman کہ یہ تو اچھے خاصے ہیں اس میں وہ فولیوز ہیں. تو میں نے کہا کتنے اندازاً کتنی فائلز؟ بولے ہیں اباؤٹ 15 سے 20 فائلیں تو ہیں. میں نے کہا دیٹ مینس سبسٹینشیل انفارمیشن, یو نو. تو یہ کس ٹریڈ ہے کیا, اس وقت تو ٹریڈ وغیرہ بھی کوئی خاص ہے عمان کے ساتھ, کیا ہو سکتا ہے, نہ کوئی سفارتی تعلقات اس نوعیت کے تھے کہ ان کو ہم اتنی اہمیت دیں. تو they said fine, why don't you go ahead and search for it, you know. اور کیونکہ وہ صاحب جو تھے وہ پھر موو کر رہے تھے, انہوں نے کہا اتنا مجھے پتا چلا, باقی تم دیکھو. انہوں نے مجھے بتا دیا لیڈس وغیرہ. So I started looking for it and I landed on Gwadar Papers. اس کا ٹائٹل ہی تھا Gwadar Papers. اور اس میں ایکسچینج آف سائفرز اینڈ کانفیڈینشیل ٹاپ سیکرٹ کیبلز بٹوین پاکستان, گریٹ برٹن, اومان, USA, یہ چار کے بیچ میں ہو رہے تھے. اور اس میں اینڈ ہی واز انوالوڈ ود دس ہول ایکسرسائز even before he became president. اچھا. تو جو کہتے ہیں فیروز خان نون نے کیا, that is not true. جب آپ فنش لائن پہ پہنچ جائیں موجود ہوں تو ٹرافی لینے کے لیے آپ موجود ہوتے ہیں. اور فیروز خان نون کی تو ویسی پرائم منسٹر اتنی زیادہ نہیں تھی, وہ بھی نہیں کو سو بٹ دیٹس اے فیکٹ دیٹ فیروز خان نون ڈن. اوپر سے ستم ظریفی سارا آج کل کریڈٹ دیا جا رہا ہے, ایک نئی افواہ ہے کہ وکی نون نے, شی از دا ون. نو وکی نون ہیڈ نو پوزیشن انہوں نے پیسے ویسے ارینج کیے تھے, کچھ یہ بھی بات اٹھی تھی. کہاں سے کریں گے آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں, کتنی پیسے والی جو بھی تھی, اینڈ سو وکی نون کا سے کوئی تعلق نہیں, none whatsoever. Yes, Feroz Khan Noon being the Prime Minister, of course, had a responsibility and he fulfilled it. Iskandar Mirza was a driving force. اچھا ایک بات ہے, he was quite clear about one thing, foreign affairs is my business. He told the Prime Minister stay out of it. جیسے اگر مجھے آپ تھوڑی سی اجازت دیں, I want to take the liberty of saying something. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, اور وہ ظاہر ہے میری جو رائے ہے وہ میرے صحافتی کریئر میں جو کچھ ہوا اس سے شیپ ہوئی ہے.
یہ جو کہہ رہے ہیں اسکندر مرزا نے کہا کہ جی قوموں کی تاریخ میں فرد کی اہمیت نہیں ہوتی، ملک کی اہمیت ہوتی ہے، میں اسے تھوڑا سا اختلاف کروں. میرے نزدیک فرد کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جیسے بہت کلیشیڈ ہے کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، تو ایک ایک انسان کر کے ملک بنتا ہے. کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو پاکستان جس موڑ پر ہے وہاں پہ فرد کی اہمیت ہم نے ختم کر دی ہے. وہاں پہ ہر جو بھی غلط چیز ہوتی ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کے زمرے میں ہم نے امریکہ سے ایک سیکھی ہے چیز اور ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں. اونرشپ نہیں ہے. اونرشپ نہیں. تو جب فرد کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے اور اس کو اپہولڈ کریں گے تو ہی میں سمجھتی ہوں کہ ملک بہتر پرفارم کرے گا. Totally agree in today's context. In today's Totally. context, ہاں. اس وقت کے حساب سے وہ ٹھیک تھے. being selfless. He was being humble. humble اور نیا ملک بنا تھا. نیا ملک بنا تھا. ملک was the foremost priority. اس وقت پرائیورٹی تھی، ظاہر ہے. ہم اور جس نہج پہ آج پہنچا ہوا ہے وہ فردوں کی وجہ سے پہنچ گیا ہے، اور فرد ہیں جو کہ اس کو سنوار بھی نہیں رہے. بالکل. خاور مہدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت انٹرسٹنگ ایک کانورسیشن تھی اور یہ جاری رہنی چاہیے. میں منتظر ہوں کہ آپ کا اس کے اردو ترجمہ آئے تو ہم ایک نشست اور رکھیں گے. یقیناً. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، and it's an honor for me and I look forward to as many sessions as I can have with you. بہت اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.